اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت تقریباً آ چکی ہے اور کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے، امام مہدی کا ظہور بھی ہونے والا ہے اور بہت سارے عالم جو ہیں اس کائنات کو چند گھڑیوں کا مہمان کہہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان طاہر جبار صاحب۔ عثمان صاحب جو ہیں یہ قرآن اور سیرت کے اسکالر ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کے نزدیک قرب قیامت کی جو نشانیاں تھیں کیا وہ پوری ہو چکی ہیں، اور کیا یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب کے حوالے سے قرآن و احادیث میں کیا نشانیاں ہیں کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جلال صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع پہ جو ہے وہ مجھے دعوت سخن دیا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اس رب سے ڈر جاؤ، اور بے شک جو ساعہ ہے، جو قیامت ہے، جو قیامت کی گھڑی ہے، قرآن نے اس کو ساعت کا لفظ استعمال کیا، ساعت جس کو ہم اردو میں گھڑی کہتے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑی چیز ہے، شیء عظیم قرآن نے فرمایا۔ جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل قیامت آنا چاہتی ہے، اس میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ انہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا وقت کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس میں تم اور میں برابر ہیں، جتنا علم تمہارے پاس ہے اتنا ہی میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کچھ نشانیاں عطا فرمائیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نشانیاں عطا فرمائیں کہ جن نشانیوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ مختلف احادیث میں وارد ہوئیں، مثلا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، طبرانی میں، بخاری شریف بخاری مسلم دونوں میں صحیحین میں، مطلب ایک مشہور جو روایت کوٹ کی جاتی ہے، لمبی حدیث پاک ہے، جس میں کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اچھا، اور ان 30 کے 30 کا رسول ہونے کا دعویٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ گنتی فرما لیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی امت کے اندر 1400 سال میں پچھلے میں آیا 30 کذاب پورے ہو چکے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان جاری ہوا ہے، اس زبان اقدس سے جس کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ محبوب اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، اس کو جو وحی ہوتی ہے یہ وہی بیان فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی اس بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہ آپ ہر چیز ہی لکھ لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی ہوتی ہے اور جو آپ کا اپنا عمل ہوتا ہے اس کو خدا نہ خواستہ کہیں گڑ مڑ نہ آپ کر دیں، لہٰذا آپ رسول اللہ سے پوچھ لیا کریں کہ میں نے فرمایا میں رسول اللہ سے ہی پوچھ لیا کروں۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ڈسٹنگوش کیسے کیا کروں گا کہ یہ وحی ہے اور یہ آپ کا فرمایا میرے منہ سے جو نکلے حدیث کا مفہوم ہے وہ لکھ لیا کر، کیونکہ قرآن کا جو یہ ارشاد ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، جو اللہ بیان فرماتا ہے رسول اللہ وہی آگے بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے 30 کذاب، تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت بالکل سر پہ آئی کھڑی ہے وہ 30 کذاب پہلے پورے کر لیں، کیونکہ یہ میتھمیٹکس ہے نا، سمپل میتھمیٹکس ہے، 30 کذاب جنگ یمامہ سے شروع کر لیں، جن لوگوں کا مسلمہ کذاب سے آپ شروع کر لیں، جن لوگوں کا بھی رسالت کا دعویٰ ہے یا نبی ہونے کا دعویٰ ہے وہ اگر 30 بن جاتے ہیں تو پھر تو سیدھی بات ہے۔ پھر طبرانی میں اسی کے مقابلے میں ایک حدیث ہے، وہ روایت میں ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی 70 کذابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 70 جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اب یہ بخاری مسلم میں 30 ہیں اور طبرانی شریف میں 70 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مفسرین کرام نے اس کا حل یہ نکالا کہ 70 جھوٹے ہوں گے جن میں سے 30 دعوی نبوت کریں گے، اور دوسروں نے یہ بھی کہا کہ 70 وہ والے علیحدہ ہیں، یہ 30 بخاری مسلم والے علیحدہ، تو ٹوٹل 100 ہوں گے۔ اچھا، یہ اختلاف بھی علماء کرام کے اندر بہرحال موجود ہے۔ تو اگر 100 کو تو آپ چھوڑیں، آپ 70 کو بھی چھوڑیں، آپ 30 پورے کر لیں، اگر 30 ہیں تو پھر آپ قیامت کے دعوے دار ہوں، اگر 30 نہیں ہیں
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی ٹائم رہتا ہے. پھر اسی حدیث میں بخاری مسلم میں جس میں 30 عذابوں کا ذکر ہے، ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کی شدت ہوگی، زلزلوں کی کثرت ہوگی. تو آیا زلزلوں کی کثرت ہے؟ اب وہ کثرت جو رسول اللہ نے اس کا جو معنی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کثرت کیا ہے؟ روزانہ آئیں گے، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہ روزانہ آئیں گے، وہ دن میں 2 دفعہ آئیں گے. اب یہ ہمارے ہاں جو سال میں ایک آدھا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل کثرت ہو گئی ہے. ایسی میں نہیں سمجھتا ابھی تک کہ کوئی کثرت والا معاملہ ہوا ہے. سبعون کذاب والی بھی بات نہیں پوری ہوئی. بخاری مسلم کی اسی حدیث میں جس میں 30 عذابوں کا ذکر ہے، 7 زلزلوں کی شدت کا ذکر ہے، تیسری جو سب سے بڑی علامت ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اچھا. اور فرمایا اس وقت جو توبہ کا دروازہ ہے، لوگ اس کو دیکھ کے ایمان لے کے آئیں گے، اب بالکل ساعت کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ فرمایا بند ہو چکا ہوگا، پھر اللہ اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے. اچھا، ایک سوال ضمنی سوال ہے. جب وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو جن کی نیتیں ہوں گی کیا ان کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اچھا، اب اس بات پہ آ جائیں. نیت کا حضرت جی ایک وقت ہے. اللہ نے دنیا میں انسان کو مبعوث فرمایا ہے. فرمایا سورہ جمعہ میں آتا ہے، آج کو جمعہ کا دن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان الموت الذی تفرون، ان سے فرما دیجئے کہ یہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو نا، فانہ ملاقیکم، یہ تمہیں آ لے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس عالم الغیب خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ جب بار بار جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا، 18ویں بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے سورہ فرقان میں، یہ ہمارے ساتھ ہی بازاروں میں پھرتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ گھومتا رہتا ہے، اس پہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کسی اور موقع پہ کہ اگر یہ دلیل آ جائے تو اس کے بعد پھر ان کی حجت تمام ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں سکے گا، ایمان نہیں لے آئیں گے، پھر ان پہ عذاب ہی آئے گا. یہ جو آخری وقت والی توبہ ہے نا، اس کا ایک سرٹن ٹائم ہے، اس سے پہلے آپ نے کرنی ہے. فرعون نے بھی آخری وقت میں جب وہ ڈوب رہا تھا نا تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی. اللہ نے فرمایا تھا اس نے ساری زندگی سرکشی میں گزار دی ہے، اب اس بے ایمان کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. وہ جب کلمہ پڑھنے والا تھا اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال رہے تھے. یہ جو خالدون فیہا ابدا والی بات ہے نا کہ جہنم میں انسان نے ہمیشہ رہنا، یہ جو اعتراض ہے کہ ان کا کیا ہوگا جی جن کی نیت تھی، بھائی ان کی جن کی نیت تھی ان کے پاس اس وقت سے پہلے تک کا ٹائم تھا کہ وہ توبہ کر لیتے. جب وہ نیت کا ٹائم گزر گیا اور اب انہوں نے وہ آخری نشانی دیکھ لی، اب وہ لائن کراس ہوگی، ٹائم از اوور. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور افطاری سے 1 منٹ پہلے آپ نے افطار کر لیا تو آپ کا تو روزہ نہیں ہوا. آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، آخری نشانی آنے پہ آپ پہ حجت تمام ہو چکی ہے. اللہ اپنے فضل سے، اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اپنے فضل سے چاہے کفار کو ہی بخش دے، کوئی اس کو پوچھنے والا تو نہیں ہے. بھائی دیکھیں نا، وہ اس بندے کے بارے میں جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، جو مشہور ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے، جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، وہ گیا اس نے جا کے ایک عالم سے پوچھا کہ حضرت جی کو میری بخشش کا سامان بھی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی 99 قتل کیے. انہوں نے کہا استغفر اللہ، آپ کی تو نہیں مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی. تو اس نے 100ویں کو بھی قتل کر دیا. اب 100ویں کو قتل کرنے کے بعد میں کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کوئی کچھ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جانتا ہوں، 99 تھے وہاں 100 بھی ہو گئے. اب وہ جب جا رہا تھا اس کی موت ہو گئی. موت ہونے کے بعد اللہ نے اپنے فضل سے زمین فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کی زمین ناپ لو، جنت کی طرف زیادہ قریب ہے تو ادھر لے جاؤ، جہنم کی طرف قریب ہے تو ادھر لے جاؤ. اب وہ جنت کی طرف سے کم تھا، اللہ نے اپنے فضل سے زمین وہ سکیڑ دی. تو اللہ اپنے فضل سے جس کو مرضی بخش دے، وہ اللہ تو غفور رحیم ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن انسان کے لیے یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الابتلاء ہے. آپ کو 3 گھنٹے کا پیپر دیا گیا ایز اے اسٹوڈنٹ. اس 3 گھنٹے کے بعد آپ کہیں نا کہ جی 3 گھنٹہ اور 1 منٹ ہو گئے اور مجھے سوال بڑا آتا ہے جی مجھے لکھنے دے، تو ایگزامینر آپ سے پیپر چھین لیتے ہیں کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹائم پورا ہو چکا. اللہ اپنے فضل سے بخش دے تو علیحدہ بات ہے، دنیاوی حساب سے یا جو کتب میں آیا اس کے بعد آپ کا توبہ کا وقت ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اس کی نشانیاں بھی آپ یہ ہوں گی تو وہ ان کا ظہور ہوگا. اچھا، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ائمہ کی جو کتب ہیں ان کے اندر دونوں روایات موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قائل ہیں اس بات کے، اور اسی طرح کے دوسری سائڈ سے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ
یہ ایک ضعیف روایت ہے، کچھ یہ بھی کہتے ہیں۔ میرے اگر آپ اپنے حوالے تک کہیں تو میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جو زبان حق ترجمان سے بات نکلی ہے، میں اس کو من و ان مانتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کا دنیا میں ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے رسول اللہ کے۔ دیکھیں لوگ اس کی جرا کرتے ہیں اس کی روایت پہ اور اس کی درایت پہ کہ یہ جو راوی ہیں اس میں فلانا راوی کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو آگے لوگ اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ بڑے بڑے علماء کا اس کے اوپر ہے کہ ٹھیک ہے قرآن میں بیان نہیں ہوا تو ہمیں اس کو باقی تخیل ہے، لیکن جو احادیث بہرحال موجود ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطرت سے، میری آل سے ایک شخص ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، آخری وقت میں وہ آئے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دمشق میں ایک مسجد ہوگی، اس کے مینار پہ اتریں گے، وہاں سے پھر وہ نیچے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ جماعت کرا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ جی آپ جماعت کرائیں، تو وہ کہیں گے نہیں یہ رسول اللہ کی جو ہے امت اس کا ہی شرف ہے، لہذا آپ ہی جماعت کرائیں۔ وہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ان کا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ لہذا وہ جو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے وہ ظہور میرے اندازے کو دیکھیں نا، اندازے ہیں نا ہمارے پاس، تو وہ علم تو نہیں ہے کہ قیامت کس وقت آ رہی ہے، ہم نے تو جو احادیث کے اندر آیا ہے۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک پناہ میں حاضر ہوا، بے کس پناہ میں، تو میں نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کہ یا رسول آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلی نشانی اس میں یہ تھی، فرمایا موتی، میری موت، جب تک میں دنیا میں حیات ہوں قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں دنیا کے اندر موجود ہوں قیامت نہیں آ سکتی۔ دوسری نشانی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فلسطین کا فتح ہونا۔ اب جو لوگ توجیحات نکالتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ فلسطین فتح ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فتح ہو کے پھر وہ فار ایور مسلمانوں کے پاس ہی رہے، ٹھیک۔ تیسری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی، فرمایا مال و دولت کی ریل پیل ہونا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی مال و دولت کی تو ریل پیل ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں قبلہ لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں، اگر ریل پیل ہے تو بھوک سے بھی مر رہے ہیں، لہذا وہ نشانی اس طرح سے پوری نہیں۔ چوتھی آپ نے نشانی بیان فرمائی، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک عام وبا پھیلے گی جیسے بکریوں کے اندر پھیلتی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کووڈ بھی ہو گیا، اس میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر موجود تھیں، لہذا وہ بھی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اب وہ وبا کس قسم کی ہے اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ اس سے پہلے ایک وبا اسپینش انفلوئنزا بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وبا یا تو پھر آپ اس کو گن لیتے یا اس کو گن لیتے، یا کوئی طاعون کی وبا یا کوئی آنے والی وبا ہے۔ پھر پانچواں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی اس وقت فتنوں کا ہی دور ہے، کئی تو اتنا پرانا اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کو کنیکٹ کرتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ کہ جو حضرت عثمان کا زمانہ تھا وہ فتنوں کا زمانہ تھا، جس کی وجہ سے تیسرے خلیفہ راشد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اس سے بڑا فتنہ اور کون سا ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ نشانی تو اسی وقت پوری ہو گئی، تو اگر اسی وقت پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر 1400 سال کیوں پورے ہوئے؟ اب یہ 5 نشانیاں ہوں گی، جو چھٹی ہے اس میں تو ابھی بات ہی کوئی نہیں، ابھی تو اس کا کوئی نشان ہی نہیں۔ فرمایا رومیوں کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی، رومیوں کے ساتھ۔ اس وقت پتہ نہیں رومی عیسائی ہوں گے، اس وقت پتہ نہیں رومی یہودی ہوں گے، آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں یہ عیسائی بھی رہے، ایک وقت میں یہودی بھی رہے۔ رومیوں کے ساتھ تمہاری صلح ہوگی، اس کے بعد وہ عہد شکنی کریں گے، اس کے بعد وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے، ان کے پاس 80 نشان ہوں گے، نشان کو آپ علم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 80 علم ہوں گے، 80 نشان ہوں گے، ہر نشان کے نیچے 12,000 کی آرمی ہوگی، 12,000 مین انڈر 1 علم یا نشان، تو آرمی بنا لے، اتنی آرمی یک مشت آئے گی، اس کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، نہیں ہوا۔ لہذا جب آخر دیکھیں رسول اللہ کی زبان اقدس سے جو چیز نکلی ہے نا، جب تک وہ پوری اس نے مینو ہر بندے کا اپنا اختلاف، کچھ کہتے ہیں دجال جو ایک نظام کا نام ہے، نظام کا قطن نام نہیں ہے، یہ کافر ہے، اس کا لکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شخص ہوگا، ایک صحابی کی اس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اس کے ساتھ، فرمایا بالکل بندہ ہوگا، انسان ہوگا، ایک آنکھ سے کان، یس اٹس ناٹ اے نظام، نظام ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی طرف اشارہ فرما دیتے، یہ قطن کوئی نظام نہیں ہے، یہ ایک شخص ہوگا جو اسی طرح سے آئے گا۔ فرمایا دنیا فتح کر کے جب آئے گا مدینہ شریف میں وہ انٹر نہیں ہوگا، وہ پیچھے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر پہاڑ کا نام آپ نے فرمایا۔ تو وہ اس زبان سے جو بات نکلی ہے نا، اس کے پورا ہونے تک
کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی قیامت کا آپ کو ظہور نظر آئے. آپ جو کہتے ہیں کہ دنیا شر سے بھر گئی ہے، بھائی دنیا خیر سے بھی اتنی بھری ہوئی ہے. کتنے ابھی بھی لوگ ہیں جو خیرات کرتے ہیں، کتنے ابھی بھی لوگ ہیں غریبوں کا خیال. عثمان سے میں ایک سوال، مطلب جو روایات میں آتا ہے کہ جو عرب کے بدو ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں مقابلہ کریں گے اور وہ جو ہے خطہ عرب جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، تو آپ کو لگنے گا یہ دیکھنا سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں، برج العرب بن رہا ہے، کوئی دبئی برج بن رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے برج بن رہے ہیں. اچھا جس حدیث کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا قبلہ، اس کے دو راوی ہیں. ایک تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت ہے، اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا آپ خیبر کے بعد آئے، اس کے بعد سارا وقت جو تھا وہ آپ کا رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا، اور یہ اسلام کا عروج کا زمانہ تھا. اس وقت جو مدنی صورتیں جتنی قرآن میں نازل ہوئی ہیں اس میں احکام معاشرتی بیان ہوئے ہیں. سورہ نور سے آگے جو ہے وہ جتنی صورتیں چھوٹی صورتیں ہیں، 2 3 3 4 رکوع کی، 8 رکوعوں کی، 6 رکوعوں کی، اور اس میں احکامات ہی دنیاوی زندگی کے ہیں، معاشرتی زندگی کے ہیں. تو اس لیے جو میکسیمم احادیث ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ سے اس لیے روایت ہے کہ خیبر کے بعد ساری زندگی ان کی باقی جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جس روایت اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عورتیں ایسی لڑکیاں نہیں جنیں گی جو ان پہ حکم چلائیں گی. ایک جگہ حکم چلانے کی بات ہے، ایک جگہ ان پہ، میں سن رہا تھا کسی سے، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، میں سنا تھا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی گالی والا معاملہ بھی ہوگا کہ اپنی ماؤں نے جنہوں نے جنا ہے ان پہ حکم چلائیں گی، یا خدا نخواستہ گالیوں والا معاملہ. دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ عرب کے تنگ دست بدو اور جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ فخر کریں گے. اچھا اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عرب کے تنگ دست اور بدو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار کا تعین نہیں فرمایا. اب یہ جو عمارتیں عرب کے تنگ دست اور بدوؤں کی ہیں یہ تو چند لوگوں کی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس میں فرمان ہو کہ عرب کا ہر بدو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب اگر آپ دبئی کے اگر چند بلڈنگز کو دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ نشانی پوری ہو چکی ہے، دوسری سائڈ سے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسی عورتیں جنیں گی جو اپنے ماؤں کے اوپر حکم چلائیں گی، تو اس طرح کی بچیاں موجود ہیں، لیکن تابع دار بھی اتنی موجود ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنے کے زمانے کے بارے میں یہ ہو کہ ہر ایک ہی اپنی والدین کی بے ادبی کرے گی. ہماری تو ابھی بھی بچیاں ماشاءاللہ والدین کا اتنا خیال رکھتی ہیں، اتنا ان کو اتنی عزت کرتی ہیں، وہ والدین آخری سٹیج پہ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں بچیاں. لہذا یہ جو عرب کے بدوؤں والی بات ہے، اچھا اب اس کو میں ایک بالکل نئی جہت آپ کو دیتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی. یہ جن بلڈنگز کو آپ عرب کے بدوؤں کی بلڈنگز کہہ رہے ہیں یہ تو ان کی ہیں ہی نہیں. اچھا آپ گلف میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ تو موسٹلی انویسٹمنٹس باہر سے آئی ہوئی ہیں. جو بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، ایمار نے جو بنائی ہیں یا باقی دماغ نے جو بنائی ہیں، اس میں انویسٹمنٹس کس کی ہیں؟ وہ تو صرف پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. اب جو برج خلیفہ ہے یہ کوئی ساری انویسٹمنٹ اربوں کی ہے. دبئی میں پوری دنیا سے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا. وہاں پہ گلف میں صرف یہ چیز ہے کہ انہوں نے امن کو انشور کر دیا. آپ امن کو انشور کر دیں، دنیا بھر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی. وہاں پہ یہ ہے کہ یہ پلاٹ اگر میرا ہے تو یہ میرا ہے، میں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوں، کوئی بندہ آ کے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. یہ میرا گھر اگر کھلا پڑا ہے تو مجھے یہ انسیکیورٹی کوئی نہیں ہے کوئی آ کے چوری کر لے گا اور لے کے نکل جائے گا اور میرا مال کو ہڑپ کر جائے گا. اس امن کی وجہ سے پوری دنیا، کہیں نہیں وہ گئے، کہیں جا کے انہوں نے ٹریڈ کانفرنس نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، دنیا خود آ کے ان کے پاس انویسٹمنٹ صرف امن دیا، صرف امن دیا. تو مسئلہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، انصاف کی حکومت چل سکتی. تو وہ انہوں نے انصاف دے دیا، اس لیے یہاں سے لوگ بھاگے. اب یہ جو بات ہے اس کی نئی جہت یہ ہے کہ وہ تو عرب کی بلڈنگ ہی نہیں ہے، وہ تو پروجیکٹ وہ لانچ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی بک جاتی ہیں، دنیا ساری وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے. اور پھر اگر آپ عرب کی کہیں تو عرب میں ابھی کتنے جارڈن ہے، لیبنن ہے، اتنا بڑا عرب پڑا ہے، وہ بھی بکریاں چرانے والے لوگ تھے، وہاں پہ تو یہ عثمان صاحب اس کا مطلب ہے قیامت نہیں آتی، ہمیں ٹائم ہے. نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا. اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا، وہ جو سا ہے نا اس کا ٹائم اچانک آ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 2 بالکل پکی نشانیاں ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے. امام مہدی علیہ السلام کی 40 سال حکومت ہوگی، دجال کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا. تو اس حساب سے آج اگر امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو 40 سال تو اس سے آگے ہیں.
اور امام علیہ السلام کا بھی ظہور نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لے کے آنی ہے. لہٰذا 40 سال اگر ہم کنکلوڈ کریں کہ آج امام کے ظہور کے بعد 40 سال تو منیمم آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کہنا کہ نہیں کل ہی آ جانی ہے، یہ بات غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے. لہٰذا اتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے. لیکن دوسری سائیڈ سے اگر قیامت آئے یا نہ آئے، نئی جیت حضرت جی یہی ہے کہ آپ کی میری قیامت وہی ہے جس دن ہماری سانس اکھڑ جائے گی اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے.